صفحہ نمبر 144 مرکب جملے۔ مرکب جملے کئی قسم کے ہوتے ہیں جن میں ہم استدراکی جملوں اور سببی جملوں میں پچھلے ابواب میں بات کر چکے ہیں۔ یہاں ہم تابع جملوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تابع جملے ایسا جملہ جس میں کوئی نامکمل بات کہی گئی ہو یا جسے پورا کرنے کے لیے دوسرا جملہ ملایا جائے اور دوسرا جملہ پہلے جملے کا تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو تابع جملے کہتے ہیں، جبکہ پہلا والا جملہ کہلاتا ہے۔ تابع جملے کی 3 اقسام ہیں۔ اسمی، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم کا پتہ دیتا ہے، مثلا وہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں آؤں۔ اس میں پہلا جملہ خاص جملہ ہے جبکہ دوسرا جملہ اس کا تابع جملہ ہے۔ ان دونوں جملوں کے درمیان عموماً کہ لگاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کہ حذف بھی کر لیا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ جاؤ رات بہت ہو چکی ہے۔ ان جملوں میں اکثر تابع جملے خاص جملے کے فعل کا مفعول ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وصفی، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو صفت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ جملہ عام طور پر جو سے وجود میں آتا ہے۔ اس کی صفت تابع جملے میں قمر کے موصوف پہلے جملے یعنی خاص جملے میں ہوتا ہے۔ مثلا صفحہ نمبر 145، اس نے انہی مضامین کا ذکر کیا جو کتاب میں موجود تھے۔ وہ کام جو تم نہ کر سکے تمہارے بیٹے نے کر دکھایا۔ بعض اوقات اس طرح کی جملوں میں جو حذف کر لیتے ہیں، جیسے ڈرا سومرا پھسلا سوگرا آگ میں کودا سو جلا۔ نمبر 3، تمیزی، یہ وہ جملے ہیں جو خاص جملے کی حالت، خبر، سبب، وقت یا مقام بتاتے ہیں۔ یہ جملے عام طور پر جب یا جو سے شروع ہوتے ہیں اور بعض اوقات جیسے، جوں اور اگر سے بھی شروع ہوتے ہیں۔ مثلا جب تم خود ہی جانا نہیں چاہتے تو میں تمہیں کیا لے جاؤں گا۔ وہ وقت کا اتنا پابند نہیں جو آئے گا، جب تک تم خود نہ کہو ہم نہیں آئیں گے۔ جہاں جملوں میں جیسے، تیسے، جوں اور اگر استعمال ہوتا ہے ان کی مثالیں یہ ہیں۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتے گئے اس کا ڈر بڑھتا گیا۔ جوں ہم قریب آتے گئے وہ غیر ہوتا گیا۔ اگر تم جلدی نہ پہنچے تو گیٹ بند ہو جائے گا۔ بعض اوقات تمیزی جملہ کہ سے بھی شروع ہوتا ہے، مثلا جیسے وہ اداس بیٹھا تھا کہ یہ خوشخبری پہنچی۔ اس جملے میں تمیزی جملہ کہ سے شروع ہوا ہے۔ اسی طرح تمیزی لفظ کبھی کبھار حذف بھی کر دی جاتے ہیں اور جملے میں شرط و جزا کا تاثر ملتا ہے، جیسے میں سوچ لوں تو جواب دوں گا۔ یہاں سوچ لوں شرط ہے اور اس کی جزا یا نتیجہ جواب دوں گا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تمیزی جملے کا خاص جملہ استدراکی بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں خاص جملہ اگرچہ سے شروع ہوتا ہے، جیسے اگرچہ وہ خاصا صابر ہے تاہم انسان ہے شکایت کر ہی لیتا ہے۔ کبھی کبھار اگرچہ کو حذف کر دیتے ہیں اور تابع جملے یعنی تاہم، لیکن، مگر اور تو سے شروع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ سوال نمبر 5، درجہ بالا اسمی جملوں میں استعمال ہونے والے تمام حروف سے 2 جملے بنائیں۔ نوٹ: ہم نے تابع جملوں کے حوالے سے ان کی تینوں اقسام پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، چونکہ کتاب میں صرف اسمی جملے کے حوالے سے تذکرہ ہے اور اسمی جملوں میں استعمال ہونے والے 5 اقسام کے حروف کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں نمبر 1 کہ، 2 کہ کا حذف، 3 کیونکہ یا اس لیے، 4 ایسا نہ ہو، 5 دعا یا تمنا کا اظہار۔ درسی کتاب میں الفاظ کی ایک مثال دی جاتی ہے جس سے سوال نمبر 5 کا جواب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 1، کون نہیں جانتا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے۔ 2، میں نے کہا جاؤ اب نہ آنا، یہاں کہ محذوف ہے۔ 3، وہ اس بچے سے بڑی محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ 4، ان کے بچے کو تنگ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ خفا ہو جائے۔ 5، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے میری رقم دے دے گا۔ 6، اللہ کرے کہ میرا بیٹا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ جواب: مذکورہ تمام جملوں میں استعمال ہونے والے حروف سے 2 جملے کہ، نمبر 1، اس نے ایسی دھواں تقریر کی کہ حاضرین اش کر اٹھے۔ 2، سب جانتے ہیں کہ اکرم بیمار ہے، جہاں کہ حذف کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اب وہ جملے آپ سنیں گے جن میں کہ کو حذف کیا گیا ہے یعنی ہٹا دیا گیا ہے۔ نمبر 1، استاد نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ استاد نے کہا کہ سب کھڑے جاؤ، استاد نے کہا سب کھڑے جاؤ، یہاں کہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ 2، وہ بول اٹھا یہ سب غلط ہے اس لیے کیونکہ۔ نمبر 1، وہ اس کام میں خاص دلچسپی لے رہا ہے اس لیے کہ یہ اس کے بھائی سے تعلق رکھتا ہے۔ 2، وہ فوراً گھر چلا گیا کیونکہ اس کی ماں انتظار کر رہی تھی، ایسا نہ ہو۔ اب اس کو جملے میں استعمال دیکھیے۔ نمبر 1، چادر مضبوطی سے پکڑو، ایسا نہ ہو کہ زمین پر آ گرے۔ 2، دھیما بولو، ایسا نہ ہو کہ کوئی سن لے۔ دعا یا تمنا کا اظہار جن جملوں میں ہوتا ہے وہ اس طرح ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اسے سنبھال لو گے۔ اور دوسرا جملہ،
اللہ کرے تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ صفحہ نمبر 147، طاہر لاہوتی اور مصنف ہیں اس کے فارغ بخاری۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ لفظ ہے طاہر لاہوتی۔ طاہر کے معنی پرندہ کے، جبکہ لاہوت علم ذات الہی یا تصوف کی اصطلاح میں وہ مقام جہاں صوفی کو فنا فی اللہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں مراد مجازن زاہد و عابد، انتہائی اونچی اڑان پھرنے والا جہاں کسی اور کی پہنچ نہ ہو، یعنی صوفی۔ سرکش، پھرا ہوا، باغی یا نافرمان۔ محال یعنی مشکل، دشوار یا کٹھن۔ چھلاوا یعنی فریب دینے والا، یہاں مطلب شوخ ترار۔ حشر مجسم یعنی ہنگامہ خیز شخصیت۔ سرتاپا قیامت یا ہنگامہ ڈھانے والا، یعنی مراد بہت پرکشش اور دل آویز شخصیت رکھنے والا۔ براجمان ہوتے یعنی تشریف رکھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے یا رونق افروز ہوتے ہوئے۔ طلسمی خوشبو یعنی جادوئی خوشبو یا سحر انگیز خوشبو۔ بھپتا یعنی مناسب لگتا، زیب دیتا یا موزوں لگتا۔ بانگھ پن یعنی وزاداری جس میں خود نمائی شامل نہ ہو یا نازو انداز۔ بوڑھا برگد یعنی پرانا بڑکا درخت۔ گمبھیر یعنی بھاری بھرکم یا وزنی یا بوجھل۔ زمہریر یعنی سخت جاڑا۔ نہایت سردی یا قرۂ ہوائی کا وہ حصہ جو بہت سرد ہوتا ہے۔ اہلیان شہر یعنی شہر کے لوگ۔ اصل لفظ اہل شہر ہے، یہ غلط العام ہے۔ شاک ہوا یعنی ناگوار ہونا یا برا لگنا یا دکھ ہونا۔ ارادت مند معنی عقیدت مند، محبت کرنے والا یا مرید۔ دائمی مفارقت یعنی ہمیشہ کے لیے جدائی یا صدا کی علیحدگی، یعنی دنیا سے رخصت ہونا۔ خرامہ خرامہ یعنی آہستہ آہستہ چلنا یا ٹہلتے ہوئے چلنا یا نازکی چال چلنا۔ صفحہ نمبر 148، باغ و بہار انسان یعنی خوش طبیعت انسان یا خوش مزاج انسان۔ پہلی صحبت یعنی پہلی محفل یا پہلی ملاقات یا نشست۔ شناسائی یعنی جان پہچان یا واقفیت۔ رندی و سرمستی یعنی بے خودی اور مستی، مستی اور خمار یا جوش و جذبہ۔ مبتدی یعنی ابتدا کرنے والا یا نو آموز یا شروع کرنے والا۔ دائرہ ادبیہ یعنی ایک ادبی تنظیم کا نام، یہاں لفظی معنی ادب کا دائرہ یا حلقہ۔ بھڑکیلے یعنی چمکیلے، زرق برق یا چمکدار۔ چکا چوند یعنی آنکھیں چندھیانے والی حالت، یعنی روشنی کی وجہ سے آنکھوں کا جھپکنا۔ دسترس یعنی پہنچ، رسائی، قدرت یا قابلیت۔ صوفی منش یعنی درویشانہ یعنی فقیرانہ طبیعت والا صوفی مزاج۔ ریڈیائی فیچر یعنی ریڈیو پر نشر ہونے والا ڈرامہ یا پروگرام یا کہانی۔ وسیع المشرب جو مذہبی تنگ نظر نہ ہو، جو اپنی ملت یا طور طریقے کے خلاف لوگوں کے ساتھ بھی صبر اور برداشت سے پیش آتا ہو۔ ہمہ رنگ شخصیت یعنی جس کی شخصیت کے کئی رنگ یا حوالے ہوں یا ہمہ جہت شخصیت۔ مجذوب یعنی دیوانہ، یعنی اللہ کی محبت یا عشق میں ڈوبا ہوا۔ رگ ظرافت یعنی خوش طبی کی رگ یا نس یا خوش مزاجی کی رگ۔ سبھا یعنی بزم یا محفل یا مجلس۔ بیٹھک معنی مہمان خانہ، ڈرائنگ روم یا نشست کا۔ منطق یعنی علم دلیل، وہ علم جو عقلی استدلال یا دلائل سے حق و ناحق ثابت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں منطق۔ حکمت یعنی دانائی، تدبیر یا ترکیب۔ ادک یعنی نہایت باریک، نہایت مشکل یا کٹھن۔ فتین یعنی نہایت ذہین یا دانا۔ وزادار، سجیلا، اچھی شکل و صورت والا۔ حلاوت یعنی شیرینی، مٹھاس، لذت یا مزہ۔ فکرہ کسنا یعنی مذاق کرنا یا اڑانا یا ہنسی کرنا یا اڑانا۔ فضا اکھڑنا مطلب رونق ختم ہونا، ماحول ناخوشگوار ہونا۔ صفحہ نمبر 149، پیچ و تاب معنی غصہ یا بے قراری۔ خوش گفتار معنی خوش کلام، خوش بیان یا اچھی گفتگو کرنے والا۔ بذلہ سنج یعنی خوش طبع یا مزاحیہ گفتگو کرنے والا یا خوش مزاج۔ ضرب المثل یعنی کہاوت، وہ جملہ جو مثال کے طور پر شہرت پائے۔ ادب کے رسیہ یعنی ادب کے شوقین۔ تصوف کی چاٹ یعنی تصوف کی عادت، خواہش یا چسکا۔ سنگت یعنی ہمراہی یا صحبت۔ جذبیت معنی کشش یا تاثیر۔ کھرا معنی خالص، سچا یا راست باز۔ مسلمہ حقیقت معنی اٹل یا تسلیم شدہ حقیقت۔ رہین منت، ممنون احسان یا شکر گزار ہونا۔ مسند ارشاد یعنی اعلیٰ مقام
یا بڑے رتبے تک پہنچانا. کرتا دھرتا مانا منتظم یا انتظام چلانے والا. فروگزاشت مانا غفلت یعنی کوتاہی یا بھول چوک. حرکات و سکنات مانا اٹھنا بیٹھنا ہلنا جلنا. خجل مانا شرمندہ نادم شرمسار. نہج طور طریقہ قاعدہ ڈھنگ. طفل مکتب مانا طالب علم نہ تجربہ کار یا اسکول کا بچہ. پھولنا سمانا مانا محاورہ یا بہت خوش ہونا. منہمک یعنی کسی کام میں بہت مصروف. جتن مانا کوشش یا دوڑ دھوپ. حریف مانا مخالف دشمن یا بدخواہ. ادبی چشمک یعنی ادبی مخالفت یا اختلاف. ٹھنی رہتی مطلب انبن ہونا بگاڑ ہونا یا رنجش ہونا. صفحہ نمبر 150. جمالیات مانا حسن بینی یعنی حسن کو دیکھنا یا حسن شناسی یا حسن کو پہچاننا. سجادہ نشین مانا پیر یا مرشد کی گدی پر بیٹھنے والا یا نائب یا قائم مقام. منقبت مانا تعریف یعنی وہ نظم جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت کی تعریف کی گئی ہو. رقابت کی جمع ہے رقابتیں مخالفت یا دشمنی یا چشمک. چشمگی یعنی اختلافات یا مخالفتیں. مجادلے مانا لڑائی جھگڑے یا تکرار یا بحث. مناظرے بحث و مباحثہ قاعدے یا اصول کے تحت ہونے والی بحث. مہم جوئی یعنی مارکے یا مشکل کام یا جنگ و لڑائی. عہد رفتہ گزرا ہوا زمانہ بیتا ہوا وقت یا زمانہ. گلفشانی یعنی خوش گفتاری یا خوش کلامی. دیدنی مانا دیکھنے کے لائق قابل دید. روح فرسا خبر مانا روح کو تباہ کرنے والی خبر یا انتہائی افسوسناک اور دل خراش خبر. اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف. وضاحت طلب. نمبر 1 طاہر لاہوتی. طاہر کے معنی پرندہ جبکہ لاہوت سے مراد علم ذات الہی یا تصوف کی اصطلاح میں وہ مقام جہاں صوفی کو فنا فی اللہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے یعنی اونچی اڑان پھرنے والا جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو. مصنف کے مطابق ضیاء جعفری کی شخصیت کا ایک رخ صوفی کا بھی تھا کیونکہ وہ گھنٹوں دفتر کے ایک کونے میں مراقبے میں بیٹھے ہوتے اس لیے وہ انہیں طاہر لاہوتی کہتے تھے. 2 گور گٹھڑی. پشاور شہر میں چوک یادگار کے سامنے گھنٹہ کے قریب گور گٹھڑی کا علاقہ ہے. یہ پورا علاقہ اور اس کے گرد و نواح کے باقی علاقہ جات پرانا شہر ہے یعنی پشاور کا قدیمی شہر کہلاتا ہے. 3 کرشمہ دامن دل می کشد کے جا این جاست. وضاحت. یہ مصرع نظیری نیشاپوری کی غزل سے لیا گیا ہے. پورا شعر اس طرح ہے اس کے اسلوب میں درج کیا جاتا ہے. زفرک تا قدمش ہر کجا کے می ننگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا این جاست. فرق یعنی سر یعنی عربی لفظ ہے. قدم یعنی پیر پاؤں. قدمش یعنی اس کے پیر. کرشمہ یعنی ادا یا اشوا. کشد یعنی کھینچنا. می یعنی میرا. دامن دل یعنی دامن کا دل کا دامن. جا یعنی جگہ. جاست یعنی یہی جگہ ہے یا وہی جگہ ہے. اس یعنی محبوب کو جب سر سے لے کر پیر تک دیکھتا ہوں تو اس کی اداؤں کی وجہ سے میرا دل کھنچا چلا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش تھی. 4 نوجوان بھارت سبھا تحریک آزادی کی ایک تنظیم تھی جس نے آزادی کی اس تحریک میں متشددانہ کردار ادا کیا. ضیاء جعفری اس کے بانیوں میں سے تھے اور خود مصنف فارخ بخاری اس تنظیم کے رکن رہ چکے ہیں اور تحریک آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. 5 بٹالہ شریف کی گدی کے مرید تھے. بٹالہ ہندوستان کے ضلع گرداسپور کی تحصیل ہے جس میں اولیاء کرام مدفون ہیں. انہی میں سے ایک ولی کے سجادہ نشینوں میں سے ضیاء جعفری نے بیعت کی تھی اور ان کے مریدوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. 6 خیام سرد. عمر خیام فارسی کے معروف رباعی گو شاعر ہیں اور فارسی شاعری میں ایک معتبر نام ہے. چونکہ ضیاء جعفری اردو کے علاوہ فارسی میں بھی کمال کی رباعی کہتے تھے اسی بنا پر مصنف نے خیام سرد یعنی صوبہ سرد اور موجودہ نام خیبر پختونخوا کا عمر خیام کہا ہے. صفحہ نمبر 152 خلاصہ سبق. طاہر لاہوتی کے نام سے موسوم فارخ بخاری کا یہ مضمون ضیاء جعفری کا خاکہ ہے اور یہ ان کی تصنیف البم سے لیا گیا ہے. مضمون کے شروع ہی سے فارخ بخاری نے ضیاء جعفری کو ایسے سرکش دریا سے تشبیہ دی ہے جس کو کوزے میں تو کیا کسی سمندر میں بھی نہیں سمویا جا سکتا
اور یہ تشبیہ انہوں نے ضیاء جعفری کے علم و فضل اور سیاست و تصوف میں ان کے کارہائے نمایاں کو سامنے رکھ کر دی ہے۔ انہوں نے ضیاء جعفری کو بچپن میں ایک چھلاوا، جوانی میں حشر مجسم اور بڑھاپے میں پرانا برگد کا درخت کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضیاء جعفری اپنے بڑھاپے میں شاہی باغ پشاور میں ایک پرانے برگد کے درخت کی طرح تھے جس کا وسیع سایہ لوگوں کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا تھا۔ اسی طرح ضیاء جعفری کی بزرگانہ شفقت بھی اہل پشاور کے لیے برکت کا سایہ ہی تھی۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر پشاور کے لوگ اس سائے سے محروم ہو گئے جس میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ مصنف کے مطابق ضیاء جعفری ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے، مگر میں ان کے علم و فن سے ناآشنا تھا کیونکہ میری عمر اس وقت بہت کم تھی۔ ان سے پہلی بار 1935 میں بالمصافحہ ملاقات ہوئی تو انہیں ایک باغ و بہار طبیعت کا مالک پایا۔ صوبہ سرحد جب اردو ادب کے دور جدید کا آغاز دائرہ ادبیہ کے قیام سے ہوا تو دیگر ادیبوں اور شعراء سمیت میں بھی اس ادارے کے سربراہ ضیاء جعفری کی علمیت سے فیضیاب ہوا۔ اگرچہ یہ علم و ادب کے میدان میں میری ابتدا تھی مگر میں نے ضیاء جعفری کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا۔ ضیاء جعفری ایک ہمہ جہت شخصیت رکھنے والے انسان تھے۔ وہ تحریک آزادی کے وقت نوجوان بھارت سبھا کی تنظیم کے بانیوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ 1930 میں روزنامہ انگار اور اس کے بعد کئی اخبارات کے مدیر رہے۔ ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اردو اور فارسی زبانوں میں بیک وقت شاعری کرتے تھے۔ دونوں زبانوں میں رباعی کمال کی کہی اس وجہ سے خیام سرحد کہلائے۔ الغرض ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی اور سرحد کے تمام شعراء اور ادباء کی فنی تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی صوفیانہ طبیعت کی وجہ سے ملک اور بیرون ملک سے ادیب، سیاستدان، آرٹسٹ، صحافی، مجذوبی، علماء، ہر منصب کے لوگ ملنے آتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں شعر و ادب کا سلسلہ بھی چلتا اور سیاست پر بھی بحثیں رہتی، لیکن قدرت نے انہیں ایسا فقیرانہ مزاج دیا تھا کہ ان محفلوں سے فراغت کے بعد وہ گھنٹوں اپنے دفتر کے کونے میں مراقبے میں وقت گزارتے۔ اسی وجہ سے ہم انہیں طاہر لاہوتی کہتے تھے۔ صفحہ نمبر 153۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب دائرہ ادبیہ کی انجمن ختم ہوئی تو ادبا کی یہ محفلیں پھر میرے قصہ خانے والے گھر کی بیٹھک میں جمنے لگے اور ان محفلوں میں ضیاء جعفری، عبدالودود قمر، مرزا برلاس، مرزا محمود سرحدی، مظہر گیلانی، طاہر غزنوی، احمد فراز، محسن احسان، مجید شاہد اور دیگر کئی ادباء اور شعراء کی بلا ناغہ شرکت ہوتی تھی، جبکہ امیر حمزہ شنواری، جگر کاظمی، حکیم عباسی، خالد رامپوری، زیڈ اے بخاری اور قمر سرحدی کبھی کبھار شامل ہوتے تھے۔ ضیاء جعفری کے اس خاکے میں مصنف فارغ بخاری نے حکیم حسن عباس، خالد رامپوری، شیخ ثناء اللہ اور زیڈ اے بخاری کی شخصیتوں پر بھی روشنی ڈالی ہے اور دائرہ ادبیہ میں ان کی شمولیت اور انداز فکر کو کھل کر بیان کیا ہے۔ دائرہ ادبیہ کے منتظم اور ضیاء جعفری کے بہت ہی قریبی دوست عبدالودود قمر کے حوالے سے فارغ بخاری نے تفصیلاً بات کی ہے۔ ضیاء جعفری سے ان کی دوستی ایسی تھی کہ ان کے سیاسی نظریات کے اختلافات کی وجہ سے اکثر ان میں محاذ آرائی ہوتی اور ضیاء جعفری بڑی محفل میں انہیں خوب سناتے، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر سے وہی ہنسنا مسکرانا شروع ہو جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ضیاء جعفری اگرچہ بڑے شاعر اور ادیب تھے لیکن دائرہ ادبیہ کا سارا انتظام عبدالودود قمر سنبھالتے، بلکہ مصنف نے تو ضیاء جعفری کی شہرت و مقبولیت کو عبدالودود قمر کے مرہون منت کہا ہے۔ بخاری صاحب کے مطابق ان کی تربیت میں بھی عبدالودود قمر کا بہت ہاتھ ہے۔ دائرہ ادبیہ کی دو بزرگ شخصیات جگر کاظمی اور خالص مکی کا بھی اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں اردو اور فارسی زبانوں میں شعر کہتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ مضمون کے آخر میں فارغ بخاری نے ضیاء جعفری کے دل کا دورہ پڑنے اور ان سے اپنی آخری ملاقات کا ذکر کیا ہے کہ جب ضیاء جعفری نے ان سے انتہائی خوشی اور گرمجوشی سے بات کی اور ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں۔ فارغ بخاری کے مطابق ان کے بعد وہ ایک ادبی محفل کے سلسلے میں کراچی گئے اور وہاں سے واپسی پر انہیں ضیاء جعفری کے انتقال کی دلخراش خبر سننے کو ملی۔ ان کے مطابق ضیاء جعفری صوبہ سرحد کے ادب جدید کا ایک رنگین باب اور ایک تحریک کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ایک روشن چراغ کی مانند تھے جو ہر طرف
روشنی بکھیرتا تھا۔ وہ ایک سدا بہار پھول تھا جس کی خوشبو سے ہمیشہ ادب کی فضا معطر رہتی۔ اقتباس کی تشریح: ضیاء جعفری کی شخصیت بھڑکیلے اور چکا چوند پیدا کرنے والے رنگوں کا مجموعہ تھی۔ ہر رنگ مہکتا ہوا، دھڑکتا ہوا۔ سیاست میں وہ یہاں نوجوان بھارت سبھا کے بانیوں میں سے تھے۔ صفحہ نمبر 154۔ صحافت میں وہ 1930 میں روزنامہ انگار کے ایڈیٹر رہے اور ان کے ساتھ عبدالودود قمر نائب مدیر تھے۔ اس کے بعد بھی آپ متعدد اخباروں کی ادارت کرتے رہے۔ ادب میں وہ ایسی دل آویز شخصیت تھے جنہیں ادبیات سرحد کی تاریخ کا سنہری باب کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ وہ یہاں جدید ادبی دور کے سالار کاروان تھے۔ حوالہ متن: سبق کا نام طاہر لاہوتی، مصنف کا نام فارغ بخاری۔ سیاق و سباق: اس مضمون میں مصنف نے ضیاء جعفری کا خاکہ کھینچا ہے اور ان کے علم و فضل کے حوالے سے تفصیلاً بات کی ہے۔ ضیاء جعفری کا بچپن اور جوانی اور بالخصوص بڑھاپے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ ان کی دل آویز شخصیت کو چھلاوا اور حشر مجسم سے تشبیہ دی ہے، جبکہ بڑھاپے میں ان کی بزرگانہ شفقت کو پرانے برگد کا سایہ کہا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی وفات پر اہل پشاور اس عظیم ہستی کی بزرگانہ شفقت سے ایسے محروم ہوئے جیسے کہ شاہی باغ پشاور میں صدیوں پرانے برگد کے پیڑ کے کٹوانے سے یہاں کے لوگ اس کے گھنے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ ضیاء جعفری سے اپنی ملاقات اور ان کی تعلیمات سے فیضیابی کا تذکرہ بھی مصنف نے مضمون کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ضیاء جعفری کی ادبیات کے لیے خدمات، ان کے دوست احباب اور ان کی محفلوں میں شریک ہونے والے ادباء و شعراء کا تذکرہ کیا ہے۔ عبدالودود قمر، جو ضیاء جعفری کے خاص دوست تھے، اس مضمون میں خاص اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف ضیاء جعفری کے قریب ترین دوست تھے بلکہ دائرہ ادبیہ کے منتظم اور سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ ان کی سرپرستی میں مصنف نے خود بھی بہت کچھ سیکھا۔ اپنی صوفیانہ طبیعت کے باعث ضیاء جعفری گھنٹوں مراقبہ میں بیٹھے رہتے اور اسی کے سبب مصنف اور دیگر احباب انہیں طاہر لاہوتی کہتے تھے۔ مصنف کے مطابق وہ سرحد کے جدید ادب کے بانی تھے۔ اس عظیم شخصیت کی موت کی خبر میرے لیے دل ہلا دینے والی اطلاع تھی۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک روشن چراغ اور سدا بہار پھول کی مانند تھے۔ تشریح: زیر نظر اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ ضیاء جعفری ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ادب کے لیے ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک سیاستدان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ سرحد کی تحریک آزادی کی تنظیم نوجوان بھارت سبھا کے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے۔ گویا تحریک آزادی میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ دوسروں کی رہنمائی بھی کی۔ صفحہ نمبر 155۔ صحافت کے میدان میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ 1930 میں روزنامہ انگار کے مدیر تھے اور ان کے رفیق خاص عبدالودود قمر نائب مدیر تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایک اخبارات کی ادارت فرمائی۔ انہیں اگر ادب کے میدان میں دیکھا جائے تو ادبیات سرحد کی جھولی ان کی نگارشات سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے اردو ادب کے ہر صنف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ ان کو ادبیات سرحد کا سنہری باب کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے سرحد میں ایک نئے ادبی دور کا آغاز کیا اور آنے والے ادباء اور شاعراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ مشقی سوالات کا حل: سوال نمبر 1 درج ذیل سوالوں کے جوابات تحریر کریں۔ سوال الف جو زیز کی مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے برگد سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ جواب: مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے برگد کے درخت سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح پشاور کے شاہی باغ میں ایک وسیع رقبے پہ پھیلے ہوئے صدیوں پرانے برگد کی چھاؤں میں پشاور کے لوگ گرمی کی تپش اور سردی کی ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ رہتے تھے، بالکل اسی طرح بڑھاپے میں ضیاء جعفری کی بزرگانہ شفقت میں ان کے عقیدت مند دوست احباب اور شاگرد خود کو محفوظ تصور کرتے تھے، اور ان کے انتقال پر وہ بالکل ایسے ہی ان کی شفقت کے سائے سے محروم ہو گئے جس طرح اہل پشاور برگد کے اس صدیوں پرانے درخت کے کٹوائے جانے پر اس کی گھنی چھاؤں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ضیاء جعفری کا گھر کہاں واقع تھا؟ جواب: ضیاء جعفری مصنف فارغ بخاری کے پڑوسی تھے۔ ان دونوں کے مکانات گور گٹھڑی کے دروازے کے قریب واقع تھے۔ مصنف کا گھر اس دروازے سے قدرے اترائی میں تھا، جبکہ ضیاء جعفری کا مکان دروازے کے جنوبی گنبد کے سامنے
چڑھائی پر واقع تھا۔ جز جیم، دائرہ ادبیہ میں کون کون شامل تھے؟ جواب، دائرہ ادبیہ کا قیام صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا میں اردو ادب کے لیے نئے دور کا آغاز تھا۔ اس تنظیم میں نذیر مرزا برلاس، مظہر گیلانی، مبارک حسین، عاجز اسیر انور ضیائی، مغمر تاتاری، جگر کاظمی، خالص مکھی اور خود مصنف شامل تھے، جبکہ ضیاء جعفری سرپرست اعلیٰ اور عبدالودود قمر ناظم اعلیٰ تھے۔ صفحہ نمبر 156، جز دال، زید بخاری اور عبدالودود قمر کون تھے؟ جواب، زید بخاری پشاور کے رہنے والے اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ کبھی کبھار دائرہ ادبیہ کی محفل میں بھی شریک ہوتے اور اپنی بزلہ سنجی اور خوش گفتاری سے محفل سجا دیتے۔ عبدالودود قمر ضیاء جعفری کے جگری دوست تھے، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ اپنے ادبی ذوق اور متصوفانہ خیالات میں بھی ضیاء جعفری سے مماثلت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ دائرہ ادبیہ کے ناظم اعلیٰ اور کرتا دھرتا تھے۔ جز ہے، عبدالودود قمر دائرہ ادبیہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے؟ جواب، عبدالودود قمر انتظامی اہلیت کے حامل انسان تھے۔ دائرہ ادبیہ کے تمام تر امور بذات خود سنبھالتے اور اس کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو کرتے رہتے۔ ان کا کھرا پن اور صاف گوئی دائرہ ادبیہ کے ہر فرد پر آشکارا تھی۔ اپنے انہی اصولوں پر کاربند رہ کر انہوں نے دائرہ ادبیہ کے نظم و ضبط کو برقرار رکھا اور اسے ایک مثالی ادارہ بنایا۔ جز دال، شاعروں کے بارے میں مصنف کے کیا جذبات تھے؟ جواب، مصنف کے مطابق انہوں نے ایک شاعرانہ ماحول میں آنکھ کھولی، اس لیے ان کو شروع ہی سے شاعری سے دل لگاؤ تھا، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر جیسے بڑے شہرا ان کے پڑوس ہی میں موجود ہیں تو شاعری سے ان کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ چونکہ یہ دونوں حضرات مصنف سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے ان کے ساتھ مصنف کی دوستی کی خواہش پوری نہ ہو سکی، البتہ مصنف ان کے لیے عقیدت کے جذبات رکھتے تھے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں ڈیش میں بھی بند کرنا محال تھا۔ اس کا جواب ہے کہ ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں سمندر میں بھی بند کرنا محال تھا۔ بے، محفل ان کی طلسمی خوشبو سے ڈیش لگتی، تو خالی جگہ میں آئے گا محفل ان کی طلسمی خوشبو سے مہکنے لگتی۔ جیم، جب میں نے ڈیش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات مشہور شاعر ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات مشہور شاعر ہیں۔ دال، ضیاء جعفری روشن خیال اور ڈیش تھے۔ ضیاء جعفری روشن خیال اور وسیع المشرب تھے، ڈیش میں لگے گا وسیع المشرب۔ جز ہے، ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر کی دوستی سارے شہر میں ڈیش تھی۔ ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر کی دوستی سارے شہر میں ضرب المثل بن چکی تھی، یعنی ایک مثال بن چکی تھی۔ جز واؤ، در حقیقت مجھے قلم ڈیش عبدالودود قمر نے ہی سکھایا، اس خالی جگہ میں لگے گا در حقیقت مجھے قلم پکڑنا عبدالودود قمر نے ہی سکھایا۔ اور آخری جز ہے زال، سنجیدہ گفتگو میں بھی ان کی رگ ظرافت ڈیش اٹھتی، تو اس خالی جگہ میں لگے گا سنجیدہ گفتگو میں بھی ان کے رگ ظرافت پھڑک اٹھتی۔ صفحہ نمبر 157، سوال نمبر 3، درجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو کہ الحمدللہ اچھی طرح امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اعراب لگانے کا طریقہ آ گیا ہوگا، تو کبھی ہم اعراب کو سکپ کریں گے یعنی چھوڑ دیں گے اور کبھی پڑھیں گے، تو اس دفعہ ہم ان کو سکپ کرتے ہیں۔ اور سوال نمبر 4، درجہ ذیل جملوں میں مناسب مقامات پر رموز اوقاف لگائیں۔ نمبر 1، عمران خان نے جو پاکستان کا نامور فرزند ہے کینسر ہسپتال بنایا۔ اب رموز اوقاف جب ہوں گے تو اس طرح ہوگا، عمران نے بریکٹ شروع ہوگا، اس میں لکھا ہوگا جو پاکستان کا نامور فرزند ہے بریکٹ بند کینسر ہسپتال بنایا۔ پھر بے جی، جھیل سیف الملوک تک جو سارا پہاڑی علاقہ ہے سفر آسان نہیں ہے۔ رموز و اوقاف جب لگائیں گے تو یہ جملہ اس طرح ہوگا، جھیل سیف الملوک تک بریکٹ کے اندر یہ لکھا جائے گا جو سارا پہاڑی علاقہ ہے بریکٹ بند سفر آسان نہیں ہے۔ جیم، سنو کیا تم میری مدد کرو گے؟ سنو کیا تم میری مدد کرو گے؟ سنو کے آگے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سلیش اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ، تو یہ ہو جائے گا ماشاءاللہ سنو، اس کے آگے ایک سلیش اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اگر سوال نمبر 5، درجہ ذیل جملوں کو قواعد کے مطابق درست کریں، نیز شاعر کا نام بھی لکھیں، تو یہ صحیح جو ہوگا جملہ قواعد کے مطابق ہوگا، نیز نہیں بلکہ یہ ہوگا شاعر کا نام بھی لکھیں۔ بے، ہمارا گھر شہر میں واقع ہے، تو قواعد کے مطابق جملہ اس طرح بنے گا، ہمارا گھر شہر میں واقع ہے۔ یہ واقعہ دوسری طرح کا لکھتے ہیں، واقعہ ہونا، کوئی
کوئی بات ہونی، کوئی انسیڈنٹ ہونا، یہ وہ واقعہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یعنی واو الف کاف عین اور پھر ہے، وہ واقعہ وہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہونا، کوئی بات ہونا، کوئی انسیڈنٹ ہونا، یہ واقع ہے یعنی سچویٹڈ ہے یا وہاں پر موجود ہے، یہ وہ واقع ہے۔ آگے جی، بزرگوں کی بات کو غور سے سنو، تو قواعد کے ساتھ جب ہم اس جملے کو درست کریں گے تو یہ ہوگا بزرگوں کی بات غور سے سنو، تم کب واپس لوٹو گے، تو یہ اس طرح ہوگا تم کب واپس آؤ گے، لوٹو گے نہیں آؤ گے۔ صفحہ نمبر 158۔ اگلا جملہ ہے جی، تم نے کیوں شور ڈالا ہے، جب قواعد کے مطابق ہم جملہ بنائیں گے تو ایسا ہوگا تم نے کیوں شور مچایا ہے، ڈالا نہیں ہے، شور ڈالا نہیں جاتا، شور مچایا جاتا ہے۔ اور آخری جو ہے جملہ وہ جو ہے، میں آپ کا بےحد مشکور ہوں، جب قواعد سے درست ہوگا جملہ تو وہ اس طرح ہوگا میں آپ کا بےحد ممنون ہوں۔ سوال نمبر 6، اس مضمون میں سے کم از کم 5 مرکبات اضافی تلاش کر کے لکھیں۔ مرکب اضافی، اس مرکب میں حرف اضافت کے ذریعے 2 اسموں یا 2 کلموں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، اور یہ حرف اضافت ان دونوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ان حروف میں قا، کے، کی وغیرہ شامل ہیں۔ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، اور جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جاتا ہے کوئی، اسے مضاف کہتے ہیں۔ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، پہلے یہ آپ دوبارہ سن لیں، جس اسم کا یا جس نام کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، اور جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں۔ جیسے اسلم کی ٹوپی، اس مرکب میں ٹوپی مضاف، اسلم مضاف علیہ اور کی حرف اضافت ہے۔ اردو میں مضاف علیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے، اور حرف اضافت کی جگہ نیچے یعنی زیر لگایا جاتا ہے، جیسے درد دل یا قول دانا، اب لام کے نیچے جو ہے وہ زیر لگی ہے۔ جواب، اس مضمون سے تلاش کیے گئے 5 مرکب اضافی، یہ جو مضمون ابھی پڑھا اس میں ایک تھا جی مرکب اضافی گور گٹھڑی کے دروازے، دوسرا مرکب تھا ضیاء جعفری کا بڑھاپا، تیسرا تھا طائر لاہوتی، چوتھا اس میں سے ہم نے جو مرکب اضافی نکالا وہ تھا اہل قلم، اور 5واں بٹالہ شریف کی گدی۔ کل گدھے پر جا کر نظم پڑھنا اور 20 روپے کا چیک لانا۔ ایہام وہم سے نکلا ہے یعنی شک میں ڈالنا۔ یہاں مراد کلام میں ایسے الفاظ لانا جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، تاہم شاعر قریب کے معنی کو چھوڑ کر دور کے معنی مراد لیتے ہیں، اسے 2 معنویت یعنی ذو معنی بھی کہتے ہیں۔ مثلا محبت میں علی کی دیکھ ناجی، محبت میں علی کی دیکھ ناجی، ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد۔ اس شعر میں حیدرآباد لا کر شاعر نے ذو معنویت یعنی ایہام سے کام لیا ہے، ان 2 معنوں سے۔ اس کا ایک مطلب حیدرآباد شہر مراد ہے، لیکن شاعر دور کے معنی لیتے ہوئے حیدر حضرت علی کا لقب مراد لے کر کہتے ہیں کہ ان کے دل میں حضرت علی آباد ہیں، یعنی ان سے عقیدت ہے۔ حیدر آباد، جس سے یہ مراد ہے، حیدر حضرت علی کا لقب اور آباد یعنی دل میں میرے آباد ہیں۔ صفحہ نمبر 159۔ سوال نمبر 7، اس سبق میں سے محاورات اور مرکبات کی نشاندہی کریں۔ جواب، محاورات، دل بجھ گئے، دل بجھنا، منہ تکنے لگتے، منہ تکنا، 4 چاند لگا دیے، 4 چاند لگانا، یہ کیا جی محاورات ہیں۔ پچھتاب کھا کر یعنی پچھتاب کھانا، پھر پارا چڑھ جاتا یعنی پارا چڑھنا، اور پھولے نہ سم آیا یعنی پھولے نہ سمانا۔ مرکبات اس میں جو ہیں وہ ہے نمبر 1 طلسمی خوشبو یعنی مرکب توصیفی ہے، بوڑھے برگد یعنی مرکب توصیفی ہے، یخبستہ فضا مرکب توصیفی ہے، سرخ و سفید مرکب عطفی ہے، باغ و بہار مرکب عطفی ہے، رندی و سرمستی مرکب عطفی ہے، شعر و ادب مرکب عطفی ہے، اہل قلم مرکب اضافی ہے، رگ ظرافت مرکب اضافی ہے، مکان کی بیٹھک مرکب اضافی ہے، اور کرتا دھرت مرکب مطبوع ہے۔ صفحہ نمبر 160، مرید پر کا پیر، اور اس کے مصنف ہیں پطرس بخاری۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرہنگ، الفاظ معنی، تعجب معنی حیرانی یا حیرت یا تحیر، شبہات یعنی شبہ کی جمع یا شک یا گمان، روپوش یعنی چھپا ہوا یا پوشیدہ،
غبن مانا خرد برد، دھوکہ بازی یا دغا بازی۔ ہجرت کرتے ہی بنی مانا ہجرت کیے بغیر چارہ نہ تھا یا ہجرت کرنے سے ہی بات بنی۔ بدعنوانیوں مانا ہیرا پھیری، بے ضابطگی یا بداتواری یا کرپشن۔ ازالہ مانی زائل کرنا، ضائع کرنا، مٹانا، پاک کرنا۔ نئی پود مانا نئی نسل یا نوجوان نسل۔ خبط یعنی سودا، جنون یا دیوانگی۔ دود مانو یعنی خاندانوں یا قبیلوں یا نسلوں۔ ٹھان لی مانا تہیہ کیا یا پختہ ارادہ کیا۔ ببانگ دہل مانا اعلانیہ اونچی بلند آواز سے۔ تسکین نخوت یعنی خود نمائی کی تسلی یا تشفی یا غرور یا گھمنڈ کے لیے یا اطمینان کے لیے، گھمنڈ کے اطمینان کے لیے۔ بھانڈوں یعنی بھانڈ، مسخرہ، نقار یا ناچنے گانے والا۔ متقی پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا۔ تعطیلات، تعطیل کی جمع یعنی چھٹیاں۔ شغل بیکاری یعنی فرصت کا شغل یا مشغلہ یا تفریح طبع کا کام۔ لال بجکڑوں یعنی پلے درجے کا احمق یا حد درجہ بے وقوف۔ خلافت کمیٹی، نیابتی انجمن یا مقامی پنچایت۔ صفحہ نمبر 161۔ اند اللہ ماجور ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پائیں۔ بل مانا طاقت، زور یا سہارا۔ انشاء پردازی مانا مضمون نگاری۔ صحیح الدماغی مانا سالم یا پورا عقل یا دانائی یا عقل مندی۔ جوش قومی یعنی ملی جذبہ، قومی ولولہ۔ برسبیل تذکرہ مانا یوں ہی ذکر کرنا یا سر راہ بات کرنا یعنی بائی دا وے۔ دیدار، جلوہ، نظارہ، دیکھنا۔ ہر کا دمہ یعنی ہر چھوٹا بڑا، ہر ادنا والا۔ اصلی لفظ ہر قائے دمہ۔ روح انور یعنی روشن چہرہ یا چمکتا چہرہ۔ ذات بابرکات، برکتوں والی ذات، خوشبختی والی ذات۔ براہین قاطع یعنی قطعی دلائل یا قاطع برہان غالب کی خطوط کے مجموعے کا نام ہے۔ یہاں مصنف نے ان کو موصول ہونے والے خطوط کو براہین قاطع مزاح کے طور پر کہا ہے۔ باشندگان مرید پور یعنی مرید پور کے باشندے یا رہنے والے۔ مردم شناسی یعنی انسان کی جانچ پرکھ۔ تدبر، سوچ بچار یا گہرا غور و فکر۔ ما حضر یعنی جو کچھ حاضر ہو یا جو کچھ موجود ہو۔ شیر و شکر یعنی لفظی معنی اس کے دودھ اور میٹھا۔ یہاں مراد محبت اور بھائی چارے کی فضا میں رہنا یا اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے۔ نصف النہار لفظی معنی دوپہر کا وقت، یہاں مراد عروج یا ترقی کے ہیں۔ نفاق مانا نا اتفاقی یا بگاڑنا۔ پھوٹ مانا فساد، بغاوت، بغض۔ ادبار یعنی بدنصیبی یا پستی۔ فلاقت مانا نادادی یا بدقسمتی۔ نحوست مانا منحوس یا بدبختی۔ صفحہ نمبر 162۔ اندلیب مانا بلبل۔ مایا ناز مانا فخر و ناز کا ذریعہ یا سبب۔ المناک، دردناک۔ افلاس، غربت یا مفلسی۔ بغض یعنی کینہ، حسد۔ رقت انگیز یعنی جس پر رونا آئے یا قابل رحم۔ نصاح نصیحت کی جمع ہے، نیک مشورہ یا تنبیہ۔ انکسار یعنی خاکساری یا عاجزی۔ معرقۃ الآراء یعنی اختلافی، جس میں رائے کا اختلاف پایا جائے۔ جوشیلے مانا پرجوش یا ولولہ انگیز یا جذباتی۔ والنٹیئر، رضاکار، جو بغیر کسی معاوضے کے کوئی کام کرتا ہے۔ ناراضان، نعرے لگانا۔ خاکسار مانا عاجز یا انکسار۔ آماجگاہ مانا خیالات کا مرکز، وہ جگہ جس کو نشانہ بنایا جائے۔ دارت یعنی نہیں یا غیر حاضر یا غائب۔ یکلخت یعنی یکایک یا اچانک۔ خفیف مانا ہلکا یا معمولی۔ خنکی مانا ٹھنڈک یا سردی۔ راشے کے عالم میں یعنی کانپتے ہوئے، یا ایک بیماری کا نام بھی ہے جس میں بدن کے اعضاء کانپتے ہیں۔ ٹٹولا یعنی تلاش کیا یا ڈھونڈا۔ ملقہ یعنی مہارت یا دسترس یا کاریگری۔ کاہے سے یعنی کہاں سے یا کس جگہ سے۔ خون کے آنسو رلانا مانا محاورہ ہے، خون کے آنسو رلانا یعنی بہت ستانا، رلانا یا بہت تکلیف دینا۔ ورے تھا یعنی دور تھا یا تھوڑے یا ذرا فاصلے پر تھا۔ صفحہ نمبر 163۔ بسد مشکل یعنی بہت مشکل یا بہت دقیق۔ منحنی یعنی باریک، ہلکا یا ہلکی۔ جی کڑا کے مانا محاورہ ہے، جی کڑا کے یعنی ہمت کر کے یا جرت کر کے۔ کھلکھلا کر یعنی کھل کر ہنسنا یا زور سے ہنسنا۔ بھنا گیا یعنی تیش یا غصے میں آ گیا، چکرا جانا۔ چندہ یعنی اتنا، اس قدر یا ایسا۔ حواس معطل ہونا یعنی حواس کا کام نہ کرنا، عقل بند ہو جانا یا گھبرا جانا۔ بے ربط یعنی بے جوڑ، بے میل یا بے موقع۔ چار دانگے عالم یعنی چاروں طرف کی دنیا، تمام عالم۔ بوچھاڑ مانا بھرمار یا کسی چیز کا کثرت سے ہونا یا ہر طرف سے لان تان ہونا۔ نامعقول مانا غیر مہذب یا غیر شائستہ۔ کنارکشی یعنی علیحدگی یا جدائی۔ پھلانگا یعنی کودا، چھلانگ لگائی یا جست بھری۔ زکند بھرک کے یعنی
اصل لفظ ہے زغند، تو چھلانگ لگا کر یا کود کر۔ بے تحاشا مانا بے تابانہ، اندھا دھند، گھبراہٹ کی وجہ سے بہت جلدی۔ فضاحت طلب، نمبر 1، ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ مصنف نے یہاں طنزیہ فکر کسا ہے کہ میرا بھتیجا اتنا خدمت گزار ہے کہ بعض اوقات اس پر نیچ ذات کا گمان ہوتا ہے۔ مصنف نے یہاں ہندوؤں کی 4 ذاتوں برہمن، ویش، کھشتری اور شودر کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں ہندو شودر کو نیچ ذات کہتے ہیں جو کہ ساری دوسری ذاتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ 2، آئین خار وطن از سنبل و ریحاں خوشتر، فارسی مصرع ہے جس کا مطلب ہے کہ وطن کے کانٹے بھی سنبل اور ریحان سے اچھے لگتے ہیں۔ مصنف کی مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، اس کی مصیبتیں اور تکالیف بھی انسان کو پردیس کی سہولیات اور آسائشوں سے پیاری لگتی ہیں۔ سنبل ایک خوشبودار گھاس کا نام ہے، جبکہ ریحان یعنی تلسی نیازبو کو کہتے ہیں، یہ بھی خوشبودار پودا ہے۔ صفحہ نمبر 164۔ 3، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، یعنی یہ بھی مصنف کا ایک مزاحیہ فکر ہے جو کہ عموماً کسی شے کی رسید میں درج کیا جاتا ہے تاکہ ثبوت رہے۔ مصنف چونکہ جلسے جلوسوں کی رودات خط میں لکھ کر اپنے بھتیجے کو بھیجتے تھے، اس لیے مزاح کے طور پر لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ لکھ لیا ہے تاکہ سند یعنی ثبوت رہے۔ 4، آئیں چواز قوم یکی بے دانشی کرت، یعنی جب قوم میں کسی نے بے عقلی کی، یعنی کسی قوم میں جب کچھ لوگ بے وقوفی کر گزرتے ہیں تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 164 جاری ہے۔ خلاصہ سبق، مرید پور کا پیر پطرس بخاری کے مضامین کے مجموعے مضامین پطرس سے لیا گیا ہے۔ طنز مزاح پر مبنی اس فرضی مضمون میں پطرس بخاری نے واقعات اور مشاہدات سے مزاح پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، اور مزاح نگاری میں یہی ان کا خاصہ ہے۔ اس مضمون میں تمہید باندھنے کے بعد وہ مرید پور میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کرم بند کرتے ہیں۔ تمہید کچھ یوں ہے کہ پطرس کے مطابق اکثر لوگ حیران ہیں کہ وہ اپنے آبائی وطن مرید پور کیوں نہیں جاتے، کیا اسے گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے؟ بہرحال اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کے جو جی میں آئے کہے۔ اس کے بعد وہ اصل کہانی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مصنف کا ایک بھتیجا بہت زیادہ فرما بردار ہے اور اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اسے علم و فن کا دیوتا خیال کرتا ہے۔ پطرس بخاری کہتے ہیں کہ وہ جلسے جلوسوں میں شرکت کا بھی خواہش مند نہیں، لیکن ایک دفعہ اتفاق سے کانگریس کا سالانہ اجلاس اس جگہ منعقد ہو رہا تھا جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ تعطیلات کی وجہ سے یعنی چھٹیوں کی وجہ سے مصنف چونکہ فارغ تھے، اس لیے وقت گزاری کے لیے ان اجلاسوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتے رہے۔ ان جلسوں کی روزانہ کی رودات اپنے ہونہار بھتیجے کو خط میں لکھ دیتے اور وہ ان خطوط کا ذکر وہاں اپنے دوستوں کی محفل میں بڑھا چڑھا کر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اخبارات کی دکانوں پر کئی حضرات کے جمگھٹے میں ان خطوط کو پڑھتا اور اس کے بعد مرید پور کے ایک مقامی اخبار مرید پور گزٹ کے مدیر کو چھاپنے کے لیے دے دیتا۔ مصنف کے مطابق ان خطوط کے لیے ایک کانگریس نمبر کا اشاعتی صفحہ بھی جاری کیا گیا جو اتنی زیادہ تعداد میں چھپا کہ اس کے صفحات پنساریوں کی دکانوں پر دوا دارو کے لیے لفافوں کے کام آنے لگے۔ بہرحال ان کے خطوط کی اس قدر پذیرائی اور اپنے بھتیجے کی اس کارستانی سے مصنف مرید پور کا قومی لیڈر بن گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد جب ملک میں جلسے جلوسوں کا دور شروع ہوا تو ان کے نام بھی مرید پور کے انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے کئی خطوط آئے جس میں انہوں نے مصنف کو مرید پور آنے اور ایک جلسے میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ صفحہ نمبر 165۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے، مگر بعد میں جب معلوم ہوا کہ مرید پور کے لوگ انہیں اپنا پیر و مرشد تسلیم کر چکے ہیں تو مجھے بھی اپنے تدبر اور دور فہمی کا اندازہ ہوا، اور اس طرح مصنف مرید پور میں مسلم ہندو اتحاد پر تقریر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے بچپن کی درسی کتابوں میں اتفاق و اتحاد کے موضوع پر درج کہانیوں کو پڑھتے ہیں اور مختلف شعراء کے اشعار بھی تمہید کے طور پر یاد کر لیتے ہیں۔ اپنی اس تقریر کے خاکے کو ایک کاغذ پر لکھتے ہیں اور ہر روز اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تقریر کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ مرید پر پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال ہوتا ہے اور مصنف کو جلسہ گاہ لے جایا جاتا ہے۔ جلسہ گاہ میں تقریباً 5-6 ہزار لوگ جمع تھے جو اس کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ صدر جلسہ مضمون نگار کو پیار سے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، جیسا کہ مرید پور کو ان جیسی شخصیات پر فخر کرنا چاہیے اور ایسے عظیم لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مصنف کے مطابق جب اپنی تقریر پر ایک نظر ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا
تو جیب سے کاغذ کا وہ نوٹ غائب تھا جس پر تقریر کے نکات درج تھے۔ اس پر ان کی حالت غیر ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مصنف کا جی چاہا کہ زور زور سے روئیں۔ اتنے میں صدر جلسہ نے انہیں اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے دعوت دی۔ مصنف کانپتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھے۔ جب تقریر کرنی چاہی تو پہلے تو منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، گلا گھبراہٹ کے مارے خشک ہو رہا تھا۔ پھر جب بمشکل آواز نکالی تو وہ اتنی باریک تھی کہ جلسہ گاہ میں موجود لوگ زور زور سے ہنس پڑے۔ اس کے بعد مصنف نے ایک زوردار آواز نکالی اور اپنی تقریر کے نکات میں جو نکتہ یاد آتا گیا بغیر سوچے سمجھے بولتے گئے۔ کبھی ہندوستان کی آب و ہوا کی بات کرتے تو کبھی دو بلیوں کی کہانی سنانے لگتے یا پھر شیخ سعدی کے شعر کا کوئی مصرع کہنے لگتے اور لوگ ہنس ہنس کر بےحال ہو رہے تھے۔ مصنف کچھ دیر ایسی ہی بے سروپا بولتے رہے۔ بالآخر مجمع کی طرف سے ان پر کسی نے سگریٹ کی خالی ڈبیا پھینک کر دھتکار کی ابتدا کی۔ اس کے بعد ان پر کاغذوں اور ڈبوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اس پر مصنف اسٹیج سے کسی طرح بچ بچا کر اترے اور سیدھا اسٹیشن کی طرف بھاگے۔ راستے میں انہیں لوگوں کی کئی بری بھلی آوازیں بھی سننی پڑیں۔ ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہی جانے کے لیے تیار ریل میں فوراً چڑھ گئے اور واپس لوٹ گئے۔ مصنف کے مطابق اس کے بعد وہ کبھی مرید پور نہیں گئے۔ صفحہ نمبر 166۔ اقتباس کی تشریح۔ جب کانگریس کا سالانہ اجلاس بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک تقریر سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام مرید پور کا پیر، مصنف کا نام پطرس بخاری۔ سیاق و سباق۔ اس مضمون میں پطرس بخاری نے مرید پور میں ایک لیڈر کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کو طنز و مذاق کے پیراہے میں قلم بند کیا ہے۔ یہ فرضی مضمون ہمارے عام نام نہاد اور خود غرض لیڈروں سے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہیں جلسے جلوسوں میں شرکت کا شوق نہیں تھا، لیکن ایک بار کانگریس کا سالانہ جلسہ عین وہاں ہو رہا تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ چونکہ چھٹیوں کی وجہ سے وہ بالکل بیکار تھے، اس لیے وقت گزاری کے لیے ان اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے اور روز کے حالات اپنے بھتیجے کو خطوط میں ارسال کرتے تھے۔ ان کے بھتیجے نے ان خطوط کا مرید پور میں خوب پرچار کیا اور انہیں مقامی اخبار مرید پور گزٹ میں بھی چھپوایا، اور اس طرح اس نے مصنف کو وہاں ایک قومی لیڈر کے روپ میں متعارف کروایا۔ مصنف کے مطابق جب کچھ عرصے بعد جلسے جلوسوں کا دور آیا تو مرید پور کے نوجوانوں کی انجمن کی طرف سے انہیں بھی خطوط ملے جن میں انہیں وہاں مدعو کیا گیا تھا اور جلسے میں تقریر کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس پر مصنف نے ہندو مسلم اتحاد پر ایک تقریر کاغذ پر نوٹ کی اور گھر سے نکلتے وقت وہ یہ نوٹ گھر پر ہی بھول گئے، جس کی وجہ سے وہ وہاں تقریر کرنے میں بدحواس ہو گئے اور اوٹ پٹانگ بولنے لگے، جس پر جلسے میں موجود حاضرین نے ان پر فکری کسے کہے لگائے اور برا بھلا کہا اور کاغذ پھینکے، اور مصنف وہاں سے جلسے کے دوران ہی بھاگ کر وہاں سے ایسے بھاگے کہ دوبارہ کبھی مرید پور کا رخ نہیں کیا۔ تشریح۔ زیر نظر پیراگراف میں مصنف کانگریس کے سالانہ اجلاس کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کے قریب ہی منعقد ہو رہا تھا۔ صفحہ نمبر 167۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے جلسے جلوسوں میں جانے کا شوق نہیں تھا، لیکن جب اجلاس ہی ان کے اتنے قریب ہو رہا ہو تو پھر وہ اتنا پرہیزگار بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کسی سیاسی جلسے میں نہ بیٹھنے کی کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی تھی کہ وہ بالکل ہی اس سے کنارہ کش ہو جاتے، کیونکہ اس وقت ان کی چھٹیاں بھی تھیں اور وہ بالکل فارغ تھے۔ اس لیے اپنے فارغ لمحات کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کے لیے اس جلسے میں شریک ہونا مناسب سمجھا اور اپنی فراغت کے لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روزانہ کے جلسے کی تمام تقاریر کو غور سے سنتے اور پھر گھر آ کر اس دن کے حالات اختصار کے ساتھ لکھتے رہتے اور مرید پور میں مقیم اپنے بھتیجے کو تواتر کے ساتھ بھیجتے تھے۔ اقتباس کے آخر میں عذرائے مزاح کہتے ہیں کہ اجلاسوں کی یہ تمام کارروائی انہوں نے تحریری طور پر اپنے بھتیجے کو اس لیے بھیجی کہ ایک ثبوت رہے اور اسے پتہ چلے کہ اس کے چچا نے اپنا فارغ وقت کس طرح گزارا ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، لیڈر کے اپنے گاؤں یعنی مرید پور نہ جانے پر لوگ کیا تبصرہ کرتے تھے؟ جواب، لیڈر یعنی مصنف کے اپنے گاؤں نہ جانے پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں گھڑ لی تھی، جیسے کوئی کہتا کہ اس پر کسی خرد برد کا الزام ہے، کسی کا خیال تھا کہ شاید اسے اپنے والد نے بد اتواری کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، اور بعض یہ کہتے تھے کہ اس کے اپنے گاؤں میں اس پر کوئی مقدمہ درج ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں نہیں جانا چاہتا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو کس طرح مرید پور کا قومی لیڈر
قرار دلوایا؟ جواب: مصنف چونکہ کانگریس کے جلسوں کی روداد لکھ کر خطوط میں اپنے بھتیجے کو مرید پور بھیجتے تھے اور ان کا بھتیجا ان خطوط کو اپنے دوستوں کی محافل اور اخبارات کی دکانوں پر لوگوں کے مجمع میں بڑھا چڑھا کر پڑھتا اور اس کے بعد ان خطوط کو وہاں کے مقامی اخبار مرید پور گزٹ کے مدیر کے حوالے کر دیتا تھا جو ان کو چھاپ دیتا۔ اس طرح مصنف کے یہ خطوط پورے مرید پور میں پڑھے گئے اور وہاں کے لوگ مصنف کو ایک قومی لیڈر سمجھنے لگے۔ جز جی، لیڈر نے اپنی تقریر کے لیے کون سے نکات اکٹھے کیے؟ جواب: لیڈر نے اپنی تقریر کے لیے درجہ ذیل نکات اکٹھا کیے۔ نمبر 1، تمہید کے طور پر حال ہی کے چند دردناک اشعار۔ 2، ہندوستان کی حالت زار یعنی غربت، حسد، دشمنی اور قومی رہنماؤں کی خودغرضیاں۔ 3، اس کی وجوہات مثلاً غیر ملکیوں کی حکومت، ہندوستان کی آب و ہوا اور مغربی تہذیب، اصل وجہ ہندو اور مسلمانوں کی نااتفاقی، خاتمہ اور خصوصاً نصیحت کی چند باتیں اور اتفاق و اتحاد کی تلقین۔ صفحہ نمبر 168۔ جواب: مرید پور میں لیڈر کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا، انہیں ہار پہنائے گئے اور کچھ پھل کھانے کو دیے گئے۔ مرید پور ریلوے اسٹیشن پر تقریباً 3000 لوگ جمع تھے اور مسلسل لیڈر یعنی مصنف کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ مصنف کو دیکھتے ہی ان کی نعرہ بازی میں اضافہ ہوا اور اسٹیشن سے باہر کھڑی ایک موٹر میں انہیں جلسہ گاہ پہنچایا گیا۔ سوال نمبر 2، جز ہے، جلسے کے دوران لیڈر کے برداشت ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جواب: لیڈر نے جلسے میں جو تقریر کرنی تھی اس کے اہم نکات ایک کاغذ پر نوٹ کر لیے تھے مگر ان کو اپنی جیب میں لے جانا بھول گئے۔ جلسے کے دوران جب انہیں تقریر کے لیے بلایا گیا اور انہوں نے اپنی جیب میں سے تقریر کا نوٹ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ نہیں تھا، جس پر وہ حواس باختہ ہو گئے۔ جز واو، تقریر کے دوران لیڈر کا کیا حشر ہوا؟ جواب: لیڈر جب تقریر شروع کر رہے تھے تو نوٹ کے بغیر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ اس پر وہ بدحواس ہو گئے اور اونٹ پٹانگ باتیں شروع کیں جس سے لوگوں پر ان کا بہت برا تاثر قائم ہوا اور انہوں نے ان پر آوازیں کسیں اور کہے لگائے، بلکہ بعض نے تو ان پر کاغذ اور خالی سگریٹ کے ڈبے پھینکنے کے ساتھ برا بلا بھی کہا۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ الف، خدا آپ سب پڑھنے والوں کو انصاف کی ڈیش دے، خدا آپ سب پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ خط پڑھ کر میری ڈیش کی انتہا نہ رہی، خط پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لیڈری کا ڈیش ایک لمحے میں ہی چڑھ جاتا ہے، لیڈری کا نشہ ایک لمحے میں ہی چڑھ جاتا ہے۔ دال، گھٹا سر پر ڈیش کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے۔ اور آخری ہے، دنیا میری آنکھوں کے سامنے ڈیش ہو رہی تھی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریخ ہو رہی تھی۔ صفحہ نمبر 169۔ سوال نمبر 3، اس مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: طلبہ خلاصہ سبق دیکھیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ سوال نمبر 4، اس مضمون میں کم از کم 5 وصلی جملے تلاش کر کے لکھیں۔ جواب: وصلی جملے کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، میں پہلے بھی اکثر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں۔ 2، خط کو خود پڑھتے پھر دوستوں کو سناتے۔ 3، میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحہ ہی میں چڑھ جاتا ہے۔ 4، ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا۔ 5، انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ نوٹ: وصلی جملے وہ ہیں جن میں 2 جملوں کو حرف عطف کے ذریعے ملایا گیا ہو، اس طرح دونوں جملوں کو برابری کی حیثیت حاصل ہو، یعنی ہر جملے میں ایک مکمل بات کہی گئی ہو اور کوئی جملہ دوسرے کی وضاحت نہ کرتا ہو۔ مثلا جیسے میں آیا اور وہ چلا گیا، پہلے تو وہ رو رہا تھا پھر ہنس پڑا۔ سوال نمبر 5، اس مضمون سے کم از کم 5 ایسے جملے تلاش کر کے لکھیں جن میں امدادی افعال ہوں۔ جواب: وہ جملے جن میں امدادی افعال کا استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ 2، لگنا جو ہے اس میں امدادی فعل ہے۔ کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی، تو لینا جو ہے وہ اس میں یعنی ٹھان لی، لینا جو ہے اس میں وہ امدادی فعل ہے۔ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا۔ اس میں یہ ہوگا کہ اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر نکالنا جو ہے وہ امدادی فعل میں سے ہے۔ رستے میں، اس سے لوگوں کے طرح شبہات ہونے لگتے، کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ اب لی جو ہے اس میں وہ ہے امدادی فعل۔ مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دے دیا گیا، تو دے دینا یعنی قرار دے دینا جو ہے وہ امدادی فعل ہے۔ اور پھر ہے جی، رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ اب جو پڑھنا ہے یہ امدادی
سوال نمبر 7، کسی تقریب یا جلسے کی رویداد لکھیں۔ جواب، ہمارے کالج کے مقابلہ حسن قرت اور نعت شریف کی رویداد۔ صفحہ نمبر 170، پچھلے ہفتے ہمارے کالج میں شعبہ اردو کے اساتذہ کے تعاون سے مقابلہ حسن قرت اور نعت کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کی تیاری میں تقریباً 5 دن لگے۔ سب سے پہلے کالج میں طلباء کے نام عام نوٹس لگایا گیا کہ مقابلے میں شرکت کے خواہشمند طلباء اپنے نام شعبہ اردو کے اساتذہ و پروفیسر بشیر احمد اور پروفیسر اشفاق احمد کے پاس درج کرا لیں۔ مقررہ تاریخ پر کالج ہال کو پینافلیکس بینروں سے سجایا گیا جس پر آیات قرآنی اور تعریفی کلمات درج تھے۔ مہمان خصوصی کے لیے اسٹیج پر صوفے رکھے گئے تھے جبکہ ہال میں تقریباً 200 طلباء کے لیے کرسیاں موجود تھیں جن کے آگے کالج کے اساتذہ کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ پابندی وقت کے ساتھ 10:30 بجے اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا۔ اسٹیج سیکریٹری کی فرائض پروفیسر فضل باری ہادی کے سپرد تھے۔ انہوں نے مقابلے میں شریک طلباء کو قواعد و ضوابط سے آگاہ کیا۔ مقابلہ حسن قرت کے لیے مصنفین کے فرائض اسلامیات کے اساتذہ پروفیسر یوسف خان اور ڈاکٹر سید حسن نے انجام دیے، جبکہ مقابلہ نعت گوئی کے لیے مصنفین کے فرائض اردو کے پروفیسر محمد عرفان اور پشتو کے پروفیسر طاہر جان کو سونپے گئے تھے۔ یہ تقریب کم و بیش 1 گھنٹہ اور 20 منٹ پر محیط تھی جس میں قاری حضرات نے مشلحانی سے قرآن مجید کی مختلف آیات تلاوت کی جبکہ نعت خوانوں نے حضور کی شان مبارک میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب کے اختتام پر اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی نے اسوہ رسول اور حصول علم پر مختصر تقریر کی۔ اس دوران کالج ہال میں مکمل نظم و ضبط دیکھنے میں آیا جس میں کالج کے طلباء پراکٹروں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ پروقار تقریب دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ صفحہ نمبر 171، سوال نمبر 8، اس مضمون میں سے کم از کم 5 ایسے جملے لکھیں جن میں کے کا استعمال ہوا ہے۔ جواب، اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ 2، بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ 3، پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی۔ 4، جی چاہا کہ کا استعمال ہے، جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ 5، یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 9، ذیل میں متن کے مفہوم کے مطابق مختلف جملے لکھے گئے ہیں، آپ ان کے سامنے درست یا غلط لکھیں۔ الف، میں اپنے وطن میں نہ جانے کی وجہ سے مشکوک ہو گیا تھا، یہ جو ہے یہ درست ہے۔ ب، میں کانگریس کے جلسوں میں ذوق و شوق سے شریک ہوتا تھا، یہ غلط ہے، اس کے آگے غلط لکھتے ہیں اور جو صحیح ہے اس کے آگے درست لکھتے ہیں۔ جیم، میری بھتیجی نے تمام خطوط نشر کر دیے، یعنی کتاب میں لفظ نشتر آیا ہے جو فکرے کی مناسبت سے غلط ہے۔ دال، مصنف مرید پور کا رہنے والا تھا، درست ہے۔ دال، متحد قومیں ہی بام عروج حاصل کرتی ہیں، درست۔ صدر جلسہ نے پرتپاک استقبال کیا، درست۔ توئے، مصنف نے انتہائی مؤثر تقریر کی، غلط۔ مصنف نے تقریر ختم کی تو لوگوں نے تعریف شروع کر دی، یہ بھی غلط ہے۔ نوٹ، طلباء کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ درست اور غلط مضمون مرید پور کا پیر کے متن ٹیکسٹ کے مطابق لگایا گیا ہے کیونکہ مذکورہ جملوں میں بعض جملہ معترضہ یعنی قابل اعتراض ہیں، جیسے ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ جملہ تاریخی اعتبار سے درست ہے کیونکہ متن میں مصنف نے ہندو مسلم اتحاد کے ضمن میں دونوں کو ایک قوم کہا ہے، اس لیے اسے غلط قرار دیا گیا ہے۔